نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان سے پہلے رمضان سے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ چل رہا تھا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا آغاز رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہوتی ہے۔ ان رحمتوں کی برکت سے لوگوں کے گناہ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس رحمت کی برکت سے لوگوں کی اب بخشش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، گناہوں سے پاک صاف کرنے لگتی ہے۔ اس طرح آگے درمیان والے عشرے میں ان کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو رمضان کا آخر ہے یہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے، یعنی گناہ کی بخشش ہونا شروع ہوئی، لہذا آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، لہذا آگ سے خلاصی ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں اول عشرہ رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی رحمت کی دعائیں ہیں اس کو پہلے عشرے میں خوب پڑھیں، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ درمیانے عشرے میں کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے اس کا ورد کریں۔ اور جو آخری عشرہ ہو اس میں جہنم سے آزادی مانگے، اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار، یا اللہم اجرنی من النار، یہ سارے الفاظ کے ذریعے سے جہنم سے پناہ مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، فرمایا کہ جو بھی اپنے ماتحتوں سے کام میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش کر دیں گے۔ یعنی اگر گھر کے اندر کوئی ملازم ہے یا فیکٹری میں کوئی ملازم کام کرنے والا ہے یا دکان پر کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کسی کو ملازم، تو ایسی صورت میں اس کے وقت میں کمی کر دیں، کام میں کمی کر دیں، انشاءاللہ فرمایا کہ اللہ اس کی بخشش بھی کر دیں گے، اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیں۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ ایک کام میں ایک ورکر ہے، ایک ورکر کا اور اضافہ کر دیں، کمپنی ہے اس میں 50 ہیں، 50 کا اور اضافہ کر دیں ایک مہینے کے لیے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو ایک مہینے کے لیے ہی دشواری ہوتی ہے، رمضان کا مہینے میں ان کو کوئی کاروبار نہیں ملتا، ایسے افراد کو کمپنی میں ایک مہینے کے لیے جگہ دے دیں تاکہ ان کے ساتھ غمخواری بھی ہو جائے، اور ان سے جو فیکٹری میں کام کرنے والے ان کے ساتھ مل کر ان کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی اس طرح کرے گا، ماتحتوں سے اس کے کام میں کمی کرے گا، اسی طرح اوقات جو ہوں گے ملازمت کے اس میں کمی کرے گا، اللہ اس کی بخشش بھی کریں گے، جہنم سے بھی آزاد کر دیں۔ تو اسی طرح گھر کے اندر جو ملازمہ کام کرنے والی ہے اس سے بھی کام کو کم کر دیں، اور خاص طور پر جو بیوی بچے ہیں ان کے بھی کام میں کمی لانے کی کوشش کریں۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کاموں کو خوب کثرت سے کرو۔ فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 تو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر لو گے، جو خوشنودی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، جس سے تم مستغنی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔
لہذا آگے فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، تو پہلی چیز دو خصلتوں میں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اس کو زبان سے ادا کرنا ہے اور دل کے اندر اس کے مفہوم کو تازہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کا رب ایک ہی ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، مقصود ایک ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو بھی صیغے ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ رب کے یہاں رضامندی حاصل ہو جائے گی، رب کی خوشنودی مل جائے گی۔ اور دوسری وہ خصلتیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ آگے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا۔ تو جنت کا سوال انسان کی ضرورت ہے، ایمان والے کی ضرورت ہے، اسی طرح جہنم سے پناہ مانگنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی چاہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے گویا چار کام خوب کثرت سے کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد، استغفر اللہ کثرت سے، اسی طرح اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، یہ چار کام اس رمضان کے کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اور آخر میں فرمایا ومن سقا صائما، کہ جو کسی روزے دار کو سیراب کرے گا، کوئی پلانے والی چیز اس کو پلا دے گا، فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسے سیراب کرے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک اس کو کوئی پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ تو جنت کے داخل ہونے تک جو بھی معاملات ہیں، جو بھی تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس تنگی میں سے خاص طور پر پیاس کی تنگی کو دور کر دیں گے، کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی بلکہ سکون سے وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اپنی رضا کے لیے زندگی اور رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔